اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم اذ یریکہم اللہ، جب اللہ تجھے دکھا رہا تھا ان کو، فی منامک، تیری نیند میں، قلیلا، تھوڑے، ولو اراکہم کثیرا، اور اگر تجھے انہیں زیادہ دکھاتا، لفشلتم، تو تم بزدلی دکھاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم معاملہ میں جھگڑا کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اور لیکن اللہ نے محفوظ رکھا، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب وہ تم کو انہیں دکھا رہا تھا، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم ان سے ملے، جب تمہاری ان سے مٹ بھیڑ ہوئی، فی اعینکم قلیلا، تمہاری آنکھوں میں تھوڑا، وَيُقَلِّلُكُمْ، اور تم کو تھوڑا کر رہا تھا، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ امرا، تاکہ پورا کر دے اللہ ایک معاملے کو، کان مفعولا، جو کہ ہونا تھا، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف معاملات لوٹتے ہیں۔ محترم احباب، میں نے سورت کی ابتدا میں بھی اور کل کے درس میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ 10ویں سپارے کی ابتدا سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ سورت کے اس دوسرے حصہ میں اللہ رب العزت نے جو ابتدا میں دعویٰ ذکر فرمایا ہے، جو کہ سورت کے پہلے حصہ میں اجمالاً تھا اور یہاں تفصیلاً ہے، کہ یہ جو مال غنیمت ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں۔ تو اس دعویٰ کی علتیں اس دوسرے حصہ کے اندر 5 آ رہی ہیں۔ پہلے حصہ کے اندر 6 علتیں آئی تھیں، اب اس دوسرے حصہ میں 5 علتیں اس دعویٰ کی ذکر ہو رہی ہیں۔ گزشتہ درس میں ان میں سے ایک علت ذکر کی جا چکی ہے۔ آج کے درس کے لیے جو میں نے 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، ان میں دوسری اور تیسری علت اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو اعلان فرمایا ہے کہ جو غنیمتیں ہیں تو وہ ان کی ملکیت اللہ کی ہے، تقسیم تھوڑا سا ڈال دے بھائی، تقسیم جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے کے مطابق فرمائیں گے،
اور اس میں اپنا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اپنے قریبیوں کے لیے ہوگا، اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوگا اس کا خمس۔ تو یہ جو سارا اللہ رب العزت نے دعویٰ فرمایا ہے، تو اس کی دوسری علت اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا۔ کہ نبی آپ کو خواب کے اندر وہ کافر دکھائے جا رہے تھے، اور وہ تھوڑے دکھائے جا رہے تھے، ان کا لشکر آپ کو خواب میں تھوڑا نظر آ رہا تھا آپ کی نیند میں۔ کیوں تھوڑا دکھایا گیا تھا؟ اللہ فرماتے وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اے نبی اگر خواب میں آپ کو وہ زیادہ دکھائے جاتے، حقیقت میں تو غزوہ بدر میں وہ زیادہ ہی تھے، مسلمان تھوڑے تھے، لیکن اے نبی آپ کو خواب آیا اور اس میں وہ تھوڑے دکھائے گئے، اگر اللہ ان کو زیادہ دکھاتا جیسا کہ حقیقت میں بھی وہ زیادہ تھے تو لَفَشِلْتُمْ، تو تم بزدلی دکھاتے۔ یہ جمع کا صیغہ ہے مسلمانوں کی مناسبت سے۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تمہارا آپس میں معاملے میں جھگڑا ہو جاتا، کوئی کہتا کہ اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں نکلنا چاہیے، کوئی کہتا کہ نہیں نکلنا چاہیے، لیکن اے نبی ہم نے آپ کو خواب میں تھوڑے دکھائے دشمن۔ تو جب دشمن ہم نے آپ کو خواب میں تھوڑے دکھائے تو پھر ایمان والوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ آپ نے جب ان کو خواب سنایا کہ مجھے خواب میں نظر آیا ہے کہ وہ تھوڑے ہیں، تو مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، اور وہ میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ بلند حوصلوں کے ساتھ پہنچے۔ اگر آپ کو خواب میں وہ زیادہ دکھا دیے جاتے تو پھر حوصلے پست ہونے کا امکان تھا، بزدلی دکھا دیتے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ جو ہے وہ واپس پلٹنے کی بات کرتے، آپس میں جھگڑا بن جاتا تو کمزوری آ جاتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے خواب کے اندر آپ کو وہ دکھائے تو تھوڑے دکھائے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو جائیں۔ تو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اگر زیادہ دکھائے گئے ہوتے نا تو آپ لوگ مسلمان بزدلی دکھاتے اور معاملے کے اندر جھگڑا ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس چیز سے محفوظ رکھ لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو سینوں کے بھید بھی جاننے والا ہے، اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کس چیز سے لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، کس چیز سے حوصلے پست ہوتے ہیں، تو کیا دکھانا چاہیے یہ اللہ خوب جانتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت غزوہ بدر کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خواب آیا ہے، اور خواب میں دشمن تھوڑے دکھائے گئے ہیں، حالانکہ حقیقت میں تو وہ 3 گنا سے بھی زیادہ تھے۔ مسلمان 313 ہیں اور ان کا لشکر 1000 کا ہے، تو حقیقت میں تو وہ زیادہ تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں تھوڑے دکھائے گئے۔ اس کی حکمت تو اللہ رب العزت نے بتلا دی کہ حکمت اس کی یہ تھی کہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہونے پائے، ان کے اندر بزدلی نہ آنے پائے، آپس میں اختلاف نہ ہو جائے کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کریں یا نہ کریں، یہ اللہ نے حکمت بتلا دی۔ لیکن ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حقیقت میں تو کافر زیادہ تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑے دکھائے گئے، حالانکہ خواب نبی کا ہے اور نبی کا خواب تو ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اور بظاہر سچ تو یہ تھا، جو ظاہراً سچ تھا وہ تو یہ تھا کہ وہ زیادہ تھے، اور اللہ رب العزت نے تھوڑے دکھائے ہیں، تو یہ خواب جو ہے یہ بظاہر جو ہے وہ سچ کے مطابق نظر نہیں آیا، حقیقت کے مطابق نظر نہیں آیا،
حالانکہ نبی کا خواب تو ہمیشہ سچا ہی ہوتا ہے، نبی کو تو کبھی بھی جھوٹا خواب معاذ اللہ آ ہی نہیں سکتا، بلکہ نبی کا خواب جو ہے وہ تو وحی کا درجہ رکھتا ہے، وہ اتنا سچا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم اور وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ و تسلیمات، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے گلے پہ جو چھری چلائی تھی تو وہ حکم آپ کو خواب کے اندر ہی ہوا تھا۔ تو نبی کا خواب جو ہے وہ تو ایک وحی کی حیثیت رکھتا ہے، تو نبی کا خواب کیسے جو ہے وہ خلاف واقع ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کا خواب جو ہے وہ تو واقعہ کے مطابق ہونا چاہیے، اور واقعہ تو یہ تھا کہ وہ زیادہ تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے دکھائے گئے ہیں۔ تو یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کے دو جوابات میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک جواب یہ کہ اگرچہ وہ اس وقت زیادہ تھے، ان کی تعداد 1000 تھی، مسلمان 313 تھے، لیکن ان میں سے کئی ایسے تھے 1000 میں سے کہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لینا تھا، اپنے کفر کے اوپر انہوں نے رہنا نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے صرف وہ دکھلائے کہ جو واقعی اندر سے بھی ایسے پکے کافر ہیں کہ جنہوں نے کبھی ایمان قبول کرنا ہی نہیں تھا، تو صرف ان کو دکھایا گیا کہ جو کفر پر قائم رہنے والے ہیں، جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کر لینا تھا تو وہ اللہ نے نہیں دکھائے، تو اس طرح وہ تھوڑے ہو گئے۔ تو ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے۔ دوسرا جواب جو ہے جس کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ خواب جو ہوتا ہے اس کے اندر کئی دفعہ تعبیر جو ہے وہ کچھ استعاروں کے لحاظ سے بھی ہوا کرتی ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف جو ظاہراً نظر آئے تو تعبیر اسی کے مطابق ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کئی دفعہ خواب کے اندر دکھا کچھ اور ہوتا ہے لیکن وہ استعارہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تھوڑے دکھائے گئے نا، تو یہ ان کی مغلوبیت کا استعارہ تھا کہ اگر ہو نا زیادہ تو زیادہ تو ہوتے ہیں نا عام طور پر غالب، تو لیکن انہوں نے تو ہونا تھا مغلوب، کیونکہ ان کو اللہ نے شکست جو ہے ان کے مقدر میں کی تھی، ان کا اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کو شکست ہونی ہے۔ تو جب وہ شکست ہی ہونی ہے تو پھر ان کی ظاہری کثرت کا ان کو فائدہ کیا ہے؟ تو ان کی ظاہری کثرت کا ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو حقیقت میں چونکہ وہ مغلوب ہونے والے تھے تو پھر ایسے ہی ہے کہ وہ تھوڑے ہی تھے، تعداد بظاہر ان کی زیادہ بھی کیوں نہ ہو لیکن حوصلوں کے لحاظ سے تھوڑے تھے، ثابت قدمی کے لحاظ سے تھوڑے تھے، فتح یابی کی امید کے لحاظ سے تھوڑے تھے، تو استعارتاً جو ہے وہ تھوڑے تھے، وہ زیادہ نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو تھوڑا دکھایا کہ یہ مغلوب ہوں گے، یہ غالب کبھی نہیں آئیں گے، تو یہ مغلوبیت کا استعارہ تھا۔ اللہ اللہ۔ اب یہ بات تو ہو گئی خواب کی۔ اب اگلی آیت، اچھا میں نے یہ ذکر کیا شروع میں کہ یہ دوسری علت ہے، وہ جو پیچھے دعویٰ تھا اس کی یہ دوسری علت ہے۔ تو یہ دوسری علت کس طرح ہے کہ اللہ واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، تمہیں ایک ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا خواب دکھایا گیا کہ جس سے تمہارے حوصلے بلند ہوئے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو اس طرح بلند حوصلوں کے ساتھ تم نہ پہنچتے میدان بدر میں، تو پھر فتح یابی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے تمہارے حوصلے پہلے سے بلند کر دیے، کیونکہ میدان جنگ کے اندر بلند حوصلوں کے ساتھ پہنچنا تو فتح یابی کی طرف وہ پہلا قدم ہوا کرتا ہے۔ تو وہ پہلا قدم جو بلند حوصلوں والا ہے وہ تمہارے اندر اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر مال غنیمت جو ہیں تو ان کے اوپر بھی اصل اختیار تو اللہ ہی کا ہی ہونا چاہیے نا۔ اللہ نے تمہارے حوصلے بلند فرمائے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب دکھلا کے، تو پھر ملکیتیں جو ہیں وہ اصل میں اللہ کی ہی ہیں۔ ہاں اللہ کا نبی جو ہے اس میں سے خمس تقسیم کرے گا، وہ خود کو اپنے لیے بھی حصہ رکھ سکتا ہے، اپنے قریبیوں کے لیے بھی، یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے بھی، لیکن غنیمتوں کا اصل اختیار جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔
اور تقسیم کا اختیار اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی کا ہے۔ تو غنیمتیں جو ہیں فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اصل اختیار وہ اللہ ہی کا ہے۔ شروع میں بھی سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی یہی بات جو ہے وہ اجمالاً ذکر فرمائی گئی کہ یسألونک عن الانفال، اے نبی تجھ سے یہ انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں، قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ انفال جو ہیں، غنیمتیں جو ہیں، یہ اللہ اور رسول کے لیے ہیں، یعنی ان کا اصل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی نے اس اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ان کو تقسیم کرنا ہے۔ تو یہ دوسری علت ہو گئی۔ اب اگلی آیت مبارکہ وہ تیسری علت ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، وہ جو پہلی آیت ہے نا اس کے اندر بات تھی خواب کی، اور اب یہ بات ہے جس سامنے آنے پر واضح طور پر نظر آنے کے لحاظ سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جس وقت تم دشمنوں کے مقابلہ میں غزوہ بدر میں پہنچے تو تم کو وہ تھوڑے نظر آ رہے تھے، حالانکہ وہ زیادہ تھے حقیقت میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دکھائے گئے تھے خواب میں تھوڑے، لیکن تمہیں جاگتے ہوئے بھی تھوڑے دکھائے گئے تھے۔ تو یہ بھی وہ حوصلے کو بلند کرنے کے لیے ہی، وہی جو حکمت ہے پیچھے، وہی حکمت اس میں ہے کہ تاکہ تمہارے حوصلے بلند رہیں۔ اگر جاتے ساتھ تم ان کا اتنا بڑا لشکر تمہیں نظر آ جاتا تو تمہارے حوصلے جو ہے وہ پست ہو جاتے۔ تو تم کو وہ تھوڑے دکھائے گئے، جس وقت تمہاری ان سے مڈبھیڑ ہوئی تمہاری نگاہوں میں وہ تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ تو تم تو حقیقت میں تھوڑے تھے، وہ زیادہ تھے، لیکن زیادہ ہونے کے باوجود وہ تم کو تھوڑے دکھائے گئے۔ معلوم ہوا کہ نگاہوں پہ قادر بھی اللہ ہے۔ ہماری نگاہیں جو ہیں وہ خود مختار نہیں ہے دیکھنے میں، ہماری نگاہوں کو جو دکھانا چاہے میرا اللہ وہی دکھتا ہے۔ ہماری نگاہیں اللہ رب العزت نے مکمل آزاد نہیں چھوڑ دی کہ یہ خود اپنی مرضی سے جس طرح جو ہے حقیقت ہے تو اس کو دیکھیں، بلکہ جس طرح میرا اللہ دکھانا چاہے اس طرح یہ نگاہیں دیکھتی ہیں۔ میری نگاہوں کا مختار بھی میرا اللہ ہے۔ اللہ اللہ، حقیقت میں وہ زیادہ ہے، پورا 1000 کا لشکر ہے، لیکن سارے ایمان والوں کو ساری جاگتی آنکھوں سے وہ تھوڑے نظر آ رہے ہیں۔ 313 کا پورا لشکر ان کو تھوڑا دیکھ رہا ہے اپنے آپ سے، ہر بندہ ان کو اپنے آپ سے تھوڑا دیکھ رہا ہے، ہر بندے کی آنکھوں پر اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ اللہ، ہم کئی دفعہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو جاتا ہے، ہماری نگاہوں کو دھوکا ہو جاتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور ہماری نگاہیں جو ہیں وہ کچھ اور دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو نگاہوں کا مختار بھی اللہ ہے، ہماری آنکھوں پر قادر بھی اللہ ہے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ایمان والو تم کو ان کی آنکھوں میں اللہ کم کر رہے تھے، اور ایمان والے تو تھے بھی کم ہی، تو اللہ دشمنوں کو دکھا رہے تھے کہ ایمان والے تھوڑے ہیں، اور یہ تو حقیقت کے مطابق اللہ دکھا رہے تھے۔ اب یہاں پر پھر سوال پیدا ہوگا کہ مسلمانوں کو تو دکھائے گئے وہ تھوڑے، تو اس کے اندر تو یہ حکمت تھی کہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو، تو اللہ نے تو کافروں کو بھی یہی دکھایا کہ مسلمان تھوڑے ہیں، اور حقیقت میں بھی تھوڑے تھے، تو پھر تو کافروں کے بھی حوصلے بلند ہوں گے۔ تو جو چیز اللہ مسلمانوں کے لیے چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں، وہی چیز تو اللہ نے کافروں کے لیے بھی کر دی کہ ان کے بھی حوصلے بلند کر دیے، تو پھر فرق کیا رہا؟ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، تو اس کا جواب جو ہے وہ میں ابھی سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ بھی جو ہے وہ پڑھتا ہوں، تو اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ فی الوقت جو ہے وہ ہم ترجمہ جو ہے اس کا پورا کر لیں۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، ایمان والو تم کو تھوڑا کر رہا تھا اللہ ان کی آنکھوں میں۔ کیوں؟ اس کے اندر حکمت ایک دوسری اللہ نے ذکر فرمائی ہے، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ وہ کام ہو کے رہے جس کا اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہونا ہے، وہ کام پورا ہو جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور معاملات تو اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔
اگر آئیے گا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13، اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ بظاہر جو ہے معاملہ پہلے زیادہ پیچیدہ ہوگا، بظاہر جو ہے جس کو سورہ آل عمران کی آپ آیت دیکھیں گے تو معاملہ بظاہر زیادہ پیچیدہ ہوگا، لیکن پھر جس وقت تفسیر سامنے آئے گی تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 47 ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق تمہارے لیے نشان ہے ان دو جماعتوں میں کہ جن کی آپس میں مٹ بھیڑ ہو گئی۔ غزوہ بدر کا یہ ذکر ہو رہا ہے سورہ آل عمران میں بھی کہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے مقابل آ گئے، مٹ بھیڑ ہو گئی۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت تھی کہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسری کافروں کی جماعت تھی۔ اب یہ جو کافروں کی جماعت تھی نا، يَرَوْنَهُمْ، یہ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، مِثْلَيْهِمْ، اپنے سے دگنا۔ سورہ انفال جو ہمارا آج کا عنوان ہے، اس میں کیا کہا کہ اللہ کافروں کی نظر میں تم کو تھوڑا کر رہے تھے، کافر تمہیں تھوڑا دیکھ رہے تھے، لیکن سورہ آل عمران میں کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ کافر تمہیں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، ان کو یوں لگ رہا تھا کہ ہم 1000 ہیں، مسلمان 2000 ہیں۔ اب معاملہ تو اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا۔ سورہ انفال میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافر تمہیں اپنی نگاہوں میں تھوڑا دیکھ رہے تھے، اور سورہ آل عمران میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافر تمہیں اپنی نگاہوں میں دگنا دیکھ رہے تھے۔ تو یہ تو تضاد آ گیا بظاہر، تو معاملہ بظاہر تو زیادہ پیچیدہ ہو گیا۔ وہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا تو یہ مقام دیکھا تو بظاہر تو ایک اور سوال پیدا ہو گیا کہ کیا اللہ رب العزت کی کتاب کے اندر تضاد آ سکتا ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی کتاب کے اندر تضاد آ جائے۔ تو اب ذرا تفسیر دیکھیے گا نا، اور ہے بڑی مختصر سی آسان سی تفسیر، اور معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے سارا۔ وہ جو سورہ انفال والا معاملہ ہے نا، وہاں پر سوال کیا پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو کافر تھوڑے نظر آئے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو جائیں، لیکن یہی کام تو کافروں کے ساتھ بھی ہوا، ان کو مسلمان تھوڑے نظر آئے تاکہ ان کے بھی حوصلے بلند ہو جائیں۔ لیکن یہاں پر ہے کہ مسلمان ان کو زیادہ نظر آ رہے ہیں تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ تو اصل میں سورہ انفال میں جو ذکر ہے وہ معرکہ کی ابتدا کا ہے۔ اگر ابتدا میں ہی کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آ رہے ہوتے، انہوں نے مقابلے سے پہلے ہی بھاگ جانا تھا۔ تو ان کا حوصلہ اتنا بڑھانا ضروری تھا کہ مقابلے میں آئیں تو صحیح نا، ڈٹیں تو صحیح نا، تو اتنا حوصلہ ان کا بڑھانا بھی ضروری تھا۔ تو سورہ انفال میں اس کا ذکر کیا اللہ نے کہ ان کے بھی تھوڑے حوصلے بڑھائے کہ لڑائی شروع تو کریں، میدان میں آئیں تو صحیح، پہلے ہی نہ بھاگ جائے بدبخت۔ اگر پہلے ہی بھاگ گئے ہیں تو اس طرح کی ذلت ان کو جو ہے وہ نہیں ملے گی کہ ان کے 70 سورما ہلاک ہو جائیں، 70 قیدی ہو جائیں۔ یہ والی ذلت جو ہے اس سے وہ بچ جائیں گے، کسی نہ کسی بہانے سے پیچھے ہو جائیں گے تو وہ ذلت سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ چاہتے تھے کہ وہ آئیں تو صحیح نا، اس لیے جب میدان میں معرکہ شروع ہو رہا ہے اس وقت ان کو ایمان والے تھوڑے دکھائے گئے کہ انہوں نے کہا کہ گل ہی کوئی نہیں، چلو مقابلہ کرنے آ۔ لیکن جس وقت مقابلہ شروع ہوا، اب اللہ کا فیصلہ تھا کہ فتح تو ہو مسلمانوں کو۔ تو مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے، بلند کرنے کے لیے اللہ اور ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے جب جنگ شروع ہو گئی، جس وقت جنگ گھمسان کی ہونے لگ گئی، تو ان کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آنے لگ گئے۔ تو یہاں پر ان کے حوصلے پست ہونے لگ گئے کہ یہ تو اتنی بڑی تعداد میں ہیں، شروع میں تو ہمیں لگا تھا یہ چند ایک ہیں، تھوڑے سے ہیں، لیکن یہ تو بہت بڑی تعداد میں ہیں، ہم سے بھی دگنے ہیں۔ تو اس طرح وہ جس وقت گھمسان کی لڑائی ہوئی ہے، ان کے حوصلے اللہ نے پست کر کے تم کو فتح دے دی۔ اللہ تو یہ سارا کچھ کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو پھر مال غنیمت کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہونا چاہیے نا، پھر غنیمتوں کی بھی اصل ملکیت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہونی چاہیے نا۔ تم کو فتح دینے کا سارا جو معاملہ ہے وہ کیا تو اللہ نے ہے نا، کبھی تمہیں ان کو تھوڑا دکھایا، کبھی تمہیں ان کو زیادہ دکھایا۔
تو یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ تاکہ تمہارے جو ہے فتح ہو جائے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، تو پھر غنیمتوں کے اوپر بھی اصل اختیار جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ تو وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، تم کو کم کر رہا تھا ان کی نگاہوں میں، یہاں پر وہ اللہ نے واضح کیا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، تاکہ اللہ اس معاملے کو پورا کرے، كَانَ مَفْعُولًا، کہ جس نے ہونا تھا، وہ پہلے ہی نہ بھاگ جائیں بلکہ یہ معاملہ پورا ہو کہ ان کو واضح شکست ہو۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔